سبھی دوستوں کو میرا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اردو ادب۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ چینل آپ کا ہی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے، اس لیے اس کو آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ عذرائے کرم زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بنانے کی کوشش کریں تاکہ ضرورت مند بھی اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ ناظرین، تاخیر سے ویڈیو بھیجنے کی وجہ میری والدہ محترمہ کا 10 نومبر 2017 کو انتقال ہو گیا۔ اللہ مغفرت فرمائے، آمین۔ والدہ کی تدفین میں میرے دوست شامل ہوئے۔ سنبھل سے سید کامل علی اشرفی، نئی دلی سے چمن احمد اور بدایوں سے عقیل احمد وغیرہ، رانچی جھارکھنڈ سے شمس مزمل اور عطا اللہ رضوی وغیرہ نے بھی فون پر تعزیت کی اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ اللہ آپ کو جزائے دے، آمین۔ مجھے خوشی ہے کہ اردو ادب چینل سے لوگ دن بدن کافی جڑ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اس چینل کو سب سے زیادہ پسند کیا اور سراہا، ان میں کچھ کے نام اس طرح ہیں: سہرسہ بہار سے مرغوب عالم، مدھوبنی بہار سے محمد علی، رانچی جھارکھنڈ سے عمران انصاری، شمس مزمل، عطا اللہ رضوی اور امتیاز احمد، جمشید پور بہار سے محمد اشفاق، مظفر پور بہار سے آہل اسد، بھوپال مدھیہ پردیش سے فیض حسین، ممبئی سے عتیق خان، جے پور راجستھان سے شائستہ مہجبین، سری نگر کشمیر سے شاہ نصیر، ڈوڈا جموں کشمیر سے شمس الدین ملک نیازی، الہ آباد سے سہیل خان، کانپور سے نازیہ کوثر، قصبہ پھپھوند شریف، ضلع اوریا، یو پی سے نازش فاطمہ، یہ ہیں نیہا انصاری، نصرت آفرین، ممتاز اور عمران۔ انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا۔ آپ نے ہمارے چینل کو پسند کیا، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ناظرین، بہار اور جھارکھنڈ میں ٹی جی ٹی کا امتحان 25 نومبر 2017 کو منعقد ہونے جا رہا ہے، جو معروضی سوالات پر مبنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو تیار کیا ہے، کیونکہ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا تھا، اس لیے تاخیر کے لیے معذرت ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم پریم چند سے شروع کرتے ہیں۔ منشی پریم چند 31 جولائی 1880 کو لمحی گاؤں، ضلع بنارس، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے ہے اور والد کا نام منشی عجائب لال۔ پریم چند کی ماں کا نام آنندی دیوی ہے۔ 16 جون 1931 کو بنارس میں پریم چند کا انتقال ہوا۔ پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جو پریم چند نے 1904 میں لکھا، لیکن چھپا سب سے پہلے افسانہ عشق کی دنیا اور حب وطن۔ یہ افسانہ رسالہ زمانہ کانپور میں اپریل 1908 کے شمارے میں نواب رائے نام سے شائع ہوا۔ اس کے 2 ماہ بعد جون 1908 میں نواب رائے نام سے ہی ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس میں 5 افسانے شامل ہیں۔ پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن دیا ہے، اور دوسرا شیخ مخمور، اور تیسرا افسانہ یہی میرا وطن ہے، اور چوتھا افسانہ صلہ ماتم، اور 5واں اور آخری عشق کی دنیا اور حب وطن ہے۔ صلہ ماتم افسانے کو چھوڑ کر باقی چاروں افسانوں کا موضوع وطن پرستی کا جذبہ ہے۔ آخری افسانوی مجموعہ واردات ہے، جو 1937 میں پریم چند کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ پریم چند کے مشہور افسانے ہیں: سوتیلی ماں، بڑے گھر کی بیٹی، حج اکبر، آخری تحفہ، نمک کا دروغہ، کفن، پوس کی رات، 2 بیل
اور سفید خون وغیرہ وغیرہ۔ کرشن چند کا اصل نام کیا ہے؟ کرشن چند چوپڑا۔ کرشن چند کا سن ولادت کیا ہے؟ 26 نومبر 1913 کو پیدا ہوئے۔ کرشن چند کے والد کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے گوری شنکر۔ کرشن چند کی والدہ کا نام کیا ہے؟ امر دیوی۔ کرشن چند نے اپنا پہلا مضمون کس عنوان سے لکھا تھا؟ صحیح جواب ہے پروفیسر بلیکی، 1922 میں لکھا تھا۔ کرشن چند نے LLB کی ڈگری کون سی یونیورسٹی سے حاصل کی؟ صحیح جواب ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے یہ ڈگری حاصل کی۔ کرشن چند ترقی پسند مصنفین نے پنجاب کے جنرل سیکریٹری کس سن میں مقرر ہوئے؟ صحیح جواب ہے 1938 میں۔ کرشن چندر کے اردو ناولوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ 47 ناول لکھے۔ کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے اور اس کی اشاعت کب ہوئی؟ پہلا ناول شکست ہے جو 1942 میں چھپا۔ کرشن چندر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ کس سن میں ملا؟ 1966 میں یہ انعام ملا۔ اردو ادب کی خدمت کے صلے میں کرشن چندر کو پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا 1969 میں۔ کرشن چند کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ پہلا افسانہ یرکان ہے۔ کرشن چند کا آخری افسانہ کون سا ہے؟ آخری افسانہ پاگل پاگل جو 1977 میں چھپا۔ کرشن چند کا آخری ناول کس عنوان سے شائع ہوا؟ آخری ناول فٹ پاتھ کے فرشتے نام سے منظر عام پر آیا اور یہ 1977 میں شائع ہوا۔ کرشن چندر کے افسانوی مجموعوں کی تعداد کتنی ہے؟ 32 افسانوی مجموعے لکھے۔ کرشن چندر نے کل کتنے ڈراموں کے مجموعے اردو ادب کو دیے؟ کرشن چندر نے 17 ڈراموں کے مجموعے اردو ادب کے خزانے میں شامل کیے۔ کرشن چندر کے مشہور افسانے مہالکشمی کا پل، یرکان، ٹوٹے ہوئے تارے، جہلم میں ناؤ، ہم ویشی ہیں، بالکنی، کالو بھنگی، مینا بازار، سرخ پھول، جامن کا پیڑ، گیت اور پتھر۔ پہلا افسانوی مجموعہ کرشن چندر کا کس عنوان سے شائع ہوا؟ طلسم خیال جو 1939 میں شائع ہوا۔ کرشن چندر کا دوسرا افسانوی مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ نظارے نام سے 1940 میں چھپا۔ کرشن چندر کا آخری افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ الجھی لڑکی کالے بال، 1970 میں شائع ہوا۔ یہ ان کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ کرشن چندر کا مشہور افسانوی مجموعہ انداتا کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1944 میں یہ شائع ہوا۔ کرشن چندر کے مشہور افسانوی مجموعے زندگی کے موڑ پر جو 1943 میں شائع ہوا، ہوائی قلعے 1940 میں منظر عام پر آیا، ٹوٹے ہوئے تارے 1947 میں چھپا۔ ہم ویشی ہیں کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے کرشن چندر۔ یہ افسانوی مجموعہ ہے جو 1947 میں چھپا تھا۔ اجنتا سے آگے اور 3 کنڈے کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ صحیح جواب ہے کرشن چندر کے۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ فضل دین منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ صحیح جواب ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ کرشن چندر کے افسانے انداتا کا موضوع کیا ہے؟ قحط بنگال موضوع ہے۔ پریم چند کے آخری افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ صحیح جواب ہے واردات جو 1937 میں شائع ہوا۔ اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ پریم چند کے والد کا کیا نام ہے؟ صحیح جواب ہے منشی عجائب لال۔ پریم چند کی ماں کا نام کیا ہے؟ آنندی دیوی۔ گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ یہ خاکوں کے مجموعے ہیں۔ بھولا اور گرم کوٹ راجندر سنگھ بیدی کے مشہور افسانے ہیں۔ یہ افسانے بیدی کے کون سے مجموعے میں شامل ہیں؟ صحیح جواب ہے دانا و دام۔ لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو اور لمبی لڑکی، یہ افسانے راجندر سنگھ بیدی کے کون سے افسانوی مجموعے میں شامل کیے گئے ہیں؟ صحیح جواب ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ کوکھ جلی راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعوں میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ صحیح جواب ہے 13 افسانے۔ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اس افسانوی مجموعے کا خالق کون ہے؟ صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ علامہ اقبال نے کتنی شادیاں کی؟
صحیح جواب ہے 3 شادیاں کی۔ علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کس موضوع پر کی تھی؟ صحیح جواب ہے فلسفہ عجم۔ علامہ اقبال کی سن وفات کیا ہے؟ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال ہوا۔ اقبال کے اردو شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ صحیح جواب ہے بانگ درا، 1924 میں شائع ہوا۔ بال جبریل 1935 میں چھپا۔ ضرب کلیم 1936 میں منظر عام پر آیا، اور ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال کے فارسی شعری مجموعے یہ ہیں: اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ۔ اقبال کس کے شاگرد تھے؟ صحیح جواب ہے داغ دہلوی کے۔ اقبال کے فلسفے کے استاد کون تھے؟ صحیح جواب ہے پروفیسر آرنلڈ۔ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ صحیح جواب ہے 1923 میں سر کا خطاب ملا، اور 1908 میں ڈاکٹر کا خطاب ملا، اور 1901 میں ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے ولی محمد۔ آتش کا اصل نام لکھیے۔ صحیح جواب ہے خواجہ حیدر علی۔ میر کا اصل نام کیا ہے؟ میر محمد تقی۔ جوش کا اصل نام کیا ہے؟ شبیر حسن۔ آتش کے استاد کون تھے؟ صحیح جواب ہے مصحفی۔ جوش کس کے شاگرد تھے؟ عزیز لکھنوی کے شاگرد تھے۔ میر تقی میر کے استاد کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے خان آرزو میر کے استاد تھے۔ غالب کا ابتدائی تخلص کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے اسد۔ آتش کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ لکھنؤ میں آتش کا انتقال ہوا۔ شعری مجموعے شعلہ و شبنم، روح ادب، نقش و نگار کا خالق کون ہے؟ صحیح جواب ہے جوش بلی آبادی۔ نظم آدمی نامہ، بنجارہ نامہ اور مفلسی کا شاعر کون ہے؟ صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ فتنہ خانقاہ، جنگل کی شہزادی، بدلی کا چاند اور کسان، ان نظموں کا خالق کون ہے؟ صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی۔ ہولی، دیوالی، شب برات نظمیں کس شاعر کی لکھی ہوئی ہیں؟ صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ آتش کہاں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب فیض آباد میں۔ گوہر مرزا، خانم اور بسم اللہ کس ناول کے کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے امراؤ جان ادا۔ عود ہندی اور اردو مولا کیا ہیں؟ خطوط کے مجموعے۔ یہ غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ مرزا نوشا کس کا لقب ہے؟ صحیح جواب ہے غالب کا۔ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کا موضوع کیا ہے؟ صحیح جواب ہے ہسپانیہ کی سرزمین سے متعلق۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، اقبال کی کس نظم کا یہ شعر ہے؟ صحیح جواب ہے مسجد قرطبہ۔ غالب کی موت پر کس نے مرثیہ لکھا؟ صحیح جواب ہے حالی نے۔ اب آئیے ہم کچھ کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ گھیسو، مادو، بدھیا کس افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے کفن افسانے کے۔ افسانہ کفن میں مادو کی بیوی کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے بدھیا۔ افسانہ کفن میں گھیسو مادو کا کون لگتا ہے؟ صحیح جواب ہے گھیسو مادو کا باپ ہے۔ سندر لال کس افسانے کا اہم کردار ہے؟ صحیح جواب ہے لاجونتی۔ یہ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اندو اور مدن کس افسانے کے مرکزی کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ یہ بھی راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو میں اندو مدن کی کون لگتی ہے؟ صحیح جواب ہے اندو مدن کی بیوی ہوتی ہے۔ لال بہاری، آنندی اور شری کنڈ کس افسانے کے کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے بڑے گھر کی بیٹی۔ یہ پریم چند کا مشہور افسانہ ہے۔ سلطانہ اور خدا بخش کون سے افسانے کے اہم کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے کالی شلوار۔ یہ منٹو کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ سوگندھی کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ صحیح جواب ہے ہتک۔ یہ بھی سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ گھاٹن لڑکی اور رندھیر کس افسانے کے کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے افسانہ بو کے کردار ہیں جو منٹو کی تخلیق ہے۔ افسانہ نمک کا دروغہ کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے پریم چند کی۔ ہوری، دھنیا، گوبر کس مشہور ناول کے اہم کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے گودان جو پریم چند کا لکھا ہوا ہے۔ مرزا گوہر خانم، فیضو اور بوا حسینی کس ناول کے کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے امراؤ جان ادا کے جو رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ رانو، تلوکا، منگل اور جاترن کس ناول کے اہم کردار ہیں؟
صحیح جواب ہے ایک چادر میلی سی۔ شیخ وجودی کس ناول کا اہم کردار ہے؟ صحیح جواب ہے شریف زادہ، یہ رسوا کا ناول ہے۔ ڈرامے تین عورتیں اور جنازے کس کی تصانیف ہے؟ سعادت حسن منٹو کی۔ ڈرامے بے جان چیزیں اور پاؤں کی مونچھ کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب راجندر سنگھ بیدی۔ ناول زخم مرہم اور فائر ایریا کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے الیاس احمد گدی۔ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ایک چادر میلی سی لاہور کے کون سے رسالے میں قسط وار شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے 1960 میں لاہور سے نکلنے والے رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں چھپا تھا۔ مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ صحیح جواب ہے اپنی پینشن حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا تھا۔ شاعر انقلاب کس شاعر کا لقب ہے؟ صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی۔ اردو کا حافظ کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش کو کہا جاتا ہے۔ اردو طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز کس نے کیا؟ صحیح جواب ہے غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ صحیح جواب ہے عربی زبان کا، جس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنے کے۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ 1735 کو دلی میں پیدا ہوئے، 1830 میں دلی میں ہی انتقال ہوا۔ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ غالب آگرے میں پیدا ہوئے اور 1869 میں دلی میں انتقال ہوا۔ جوش کا انتقال کہاں ہوا؟ 1982 کو کراچی میں انتقال ہوا۔ اقبال کی ولادت کہاں ہوئی؟ صحیح جواب ہے 1870 کو سیالکوٹ میں اور 1938 میں لاہور میں انتقال ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب ہے لاہور میں۔ شاعر فطرت اور شاعر شباب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی کو۔ غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کے خطابات کس نے عطا کیے؟ صحیح جواب ہے بہادر شاہ ظفر نے یہ خطابات دیے، اور یہ خطابات مغلیہ سلطنت کی تاریخ مہر نیمروز کے سلے میں غالب کو دیے گئے۔ شبیر حسن جوش ملی آبادی کو پنڈت دیان نارائن نگم نے کس لقب سے نوازا تھا؟ صحیح جواب ہے شاعر اعظم۔ شاعر مشرق کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے علامہ اقبال کو۔ عوامی شاعر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ قنوتیت کا شاعر، شاعر بے دماغ، سرتاج شعرا اردو کس کو کہتے ہیں؟ صحیح جواب میر تقی میر۔ کرشن چندر کو احمد ندیم قاسمی نے لقب دیا شہنشاہ افسانہ۔ حیوان ظریف غالب کو کس نے کہا ہے؟ صحیح جواب ہے حالی نے کہا ہے۔ خدائے سخن کس شاعر کو کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے میر تقی میر کو۔ غالب کا سوانح نگار کون ہے؟ صحیح جواب ہے خواجہ الطاف حسین حالی، یعنی غالب کی سوانح عمری سب سے پہلے حالی نے لکھی۔ تحریک آزادی کے حوالے سے کس نے شاعری کی ہے؟ صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی نے کی۔ غالب کی نثری خدمات کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ صحیح جواب ہے خطوط سے۔ اردو میں عوامی شاعر کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ اردو میں عوامی شاعر کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ کس ناول نگار نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کو اپنے ناول کا موضوع بنایا؟ صحیح جواب ہے نذیر احمد۔ پریم چند نے ابتدا میں کس نام سے افسانے لکھے؟ صحیح جواب ہے نواب رائے کے نام سے لکھے۔ وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ صحیح جواب ہے مختصر افسانہ۔ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ صحیح جواب ہے یہ نظم بال جبریل مجموعے میں شامل ہے۔ زمین چمے گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر آتش کا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پی جی ٹی پر ایک خصوصی ویڈیو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔